الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 کے دوسرے رکوع کی آخری آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس آیت بینہ میں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو آخری نبی بیان فرمایا، خاتم النبیین. مہینہ ہے سپتمبر کا، اور اس مہینے کی 7 تاریخ 1972 1972 بمطابق 7 ستمبر یہ اسلامی اعتبار سے بہت عظمت والا دن اور تاریخ گزرا ہے. ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں 7 ستمبر کو ایک قرارداد منظور کی گئی. وہ قرارداد کیا تھی؟ 295 CA، یعنی قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. بظاہر انہوں نے اپنی مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کی مسجد نہیں بلکہ بت خانہ ہے. یہ پاکستان کی اسمبلی میں 7 ستمبر کو قرارداد منظور ہوتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا.
یہ ایک شک ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نبی پاک کی محبت والی شک ہے۔ 295 ABC، اس میں نبی پاک کا گستاخ جو بھی ہے، ویسے بھی قانونی طور پر تو یہ دنیا کا قانون، اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق بھی جو مصطفیٰ جان رحمت کو آخری نبی نہیں مانتا یا مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ شریعت کی روح سے بھی واجب القتل ہے، شریعت کا فیصلہ ہے۔ یہ تو گستاخی تو بہت یعنی سمجھے گمراہی کا آخری درجہ ہے، یہاں تک ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ آقا کریم کے کپڑے میلے تھے تو وہ بھی واجب القتل ہے کئی علماء کے نزدیک، کہ نبی پاک کے کپڑوں کو میلا بھی نہیں بولنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے میلے ہو گئے دھونے میں ڈال دو، تو یہ لفظ مصطفیٰ کریم کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ بھی بے ادبی اور گستاخی میں شمار کیا جائے گا۔ رہی بات بے شمار انبیاء تشریف لائے، ان دو سوالوں پہ توجہ دیجئے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، کیونکہ ختم نبوت پر ایک طویل موضوع ہے، لیکن گھڑی وقت اجازت نہیں دیتی کہ ایک طویل گفتگو اس جمعے کی نشست میں ممکن ہو سکے، لیکن یہ دو سوالوں پہ توجہ دیجئے گا جس کا جواب بھی میں خود دوں گا اور سوال بھی کروں گا، لیکن آپ نے سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بے شمار انبیاء رسول نبی تشریف لائے۔ اچھا، جب یہ نبی انبیاء رسول تشریف لائے تو ان نبیوں انبیاء کو شہید بھی کیا گیا۔ مثلا بنی اسرائیل کو لے لیں، بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ حق بات کرتے تھے، سامنے والے حق سننے کو تیار نہیں تھے، تو انہوں نے اس طرح 70 انبیاء کو شہید کر دیا۔ انبیاء کی تعداد یعنی نبی رسول انبیاء کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اس طرح کئی انبیاء کے بارے میں ملتا ہے شہید کر دیا گیا۔ پہلا سوال یہ کہ کئی انبیاء کو شہید کیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کے بعد دوسرا نبی آنا تھا اس دنیا میں، تو رب نے ان کی شہادت کے بعد دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیا، لیکن ہمارے نبی پر ختم نبوت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کئی مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی کئی مرتبہ، لیکن کفار آقا کریم کو شہید نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، پارہ نمبر 6، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب آپ کی نگرانی نگہبانی ہم خود کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا، نبی پاک جب یہ آیت کا نزول ہوا نا تو ایک خیمے میں تشریف فرما دی، خیمہ، اور ایک صحابی ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے۔ جب یہ آیت آئی نا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو آقا نے ان صحابہ کو بلایا، ادھر آؤ، یہ تلوار لو اور اب جاؤ، اب اللہ پاک نے خود میری ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ ختم نبوت کی نشانی ہے
علماء فرماتے کیونکہ ایک انبیاء پچھلے زمانے میں شہید ہوئے تو ان کے بعد ان کی جگہ دوسرے نبی نے لینی تھی، پھر دوسرے شہید ہوئے تو تیسرے نے لے لی تھی، کیونکہ اس کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آقا آخری نبی ہے، اگر ان کو شہید کر دیا جاتا تو پھر دین پھیلتا کیسے؟ تو اللہ پاک نے ختم نبوت تو فرمائی، آخری نبی تو مبعوث فرمایا، ساتھ ہی ساتھ آپ کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ محبوب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ پہلی دلیل ختم نبوت کی۔ اب آئے کتنی کتابیں نازل ہوئی آسمانی، سب کو پتہ ہے، اگر بتا دے تو مہربانی بھی ہوگی، اور نہیں پتا تو پتہ چل جائے گا۔ 4، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، 4 کتابیں آسمانی نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ تو 4 کتابیں۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے نازل ہوئے، ان کی تعداد بنتی ہے 104، 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ اچھا، تورات، زبور، انجیل اور یہ 100 صحیفے، ان کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا، لیکن قربان جائے سن کر دل باغ باغ ہو جائے گا، اور جس کی سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ضرور کہہ دیجئے گا۔ 104 بنتے صحیفے ملا کے، یہ قرآن میں سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ صحیفے جو نازل ہوتے رہے رب کی طرف سے آسمان سے کتابوں کی صورت میں، ان کی تعداد بنتی ہے 104۔ اللہ پاک نے 103 کا ذمہ نہیں لیا، دل کے کانوں سے سنے۔ جب قرآن آیا تو اللہ نے فرمایا محبوب قیامت تک اس قرآن کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، ایک صبر زیر کا فرق نہیں آئے گا۔ جب قیامت آنے لگے گی نا تو اللہ پاک قرآن کو اٹھا لے گا، قرآن زمین پہ نہیں رہے گا، پھر قیامت سے قریب بالکل اپنے پاس لے لے گا، لیکن قیامت تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، بات یہ بتانے کی ہے، جو 2 سوال تھے اس میں پہلا سوال تھا محبوب کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اب 4 کتابیں آئی، 100 صحیفے آئے، 104 تعداد بنتی ہے، 103 کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کا لے لیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جس طرح آقا ختم نبوت کے شہنشاہ ہیں، اسی طرح تمام کتابوں کی شہنشاہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو جاتی، جیسے دوسری سب کتابوں میں تبدیل ہو گئی، تورات اٹھا لے، جس طرح آئی تھی اس طرح نہیں ہے، کئی باتیں اپنی من پسند ڈال دی، اور کئی باتیں ان عیسائیوں کو، یہودیوں کو اپنی سمجھ میں نہیں آئی، نکال کر اپنے مطلب کی ڈالی، جو نہیں آئی وہ نکال کے باہر نکال دی، جو مطلب کی چیز نہیں تھی وہ باہر، اور جو مطلب کی تھی وہ نہیں بھی تھی تو اس کو اندر، تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ سوال 2 کیے گئے تھے، یہ دونوں چیزیں ختم نبوت کی نشانی ہے۔ پہلے انبیاء آئے، شہید ہوتے تھے، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، لیکن آقا کا ذمہ رب نے خود لیا۔ پہلے کتابیں اور صحیفے آئے، ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ قرآن کی بات آئی تو رب نے خود ذمہ لیا۔ یہ دونوں چیزیں کہ نبی پاک کو کسی نے تکلیف، یعنی ظاہری طور پر تو پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، لیکن شہید نہیں کر سکے کیونکہ رب نے ذمہ لے لیا تھا۔ اور اسی طرح قرآن کو بدلنے کی بھی بہت کوشش ہوئی،
مغرب نے کئی لوگوں کو خریدا کہ آؤ جتنا ڈالر چاہیے لے لو، اس قرآن کو بدلو۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے نیا قرآن بنا لیا، فلاں ملک کے اندر نیا، سوشل میڈیا پہ یہ آتا ہے آئے دن، فلاں ملک میں ایک بندے نے اعلان کر دیا میں نے نیا قرآن بنا لیا، لیکن اس کے تمام قرآن جو دنیاوی ہیں وہ اسی کے پاس رہ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ذمہ رب نے خود لے لیا۔ اب رہی بات، کئی لوگ نبی پاک کے زمانے میں بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، نبی پاک کے زمانے سے یہ چل رہا ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں آئے کہ آپ شہر کی نبوت لے لو، ہمیں گاؤں کی نبوت دے دو۔ آقا کے ہاتھ میں ایک سوکھی ٹہنی تھی، درخت سے توڑی، آقا نے فرمایا یہ سوکھی ٹہنی بھی نہیں دوں گا، تو کہتا ہے مجھے گاؤں کی نبوت دے دو۔ رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ رہی بات، کتنے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن سب فیل ہوتے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے آج لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اماموں کا اور عالموں کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب جنگ یمامہ ہوئی اور جنگوں میں جو کفار سے جنگیں ہوئی تھی ان میں 257 58 یا 59 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کی خلافت میں جو جنگ یمامہ قائم ہوئی، نبوت کے خلاف جو بات کرتے تھے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے، ان کے خلاف جب جنگ ہوئی تو 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ یعنی کفار میں 260 تمام جنگیں، جنگ بدر، احد، حنین، جتنی جنگیں ان میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئی تو 1200 صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اور یہاں تک ملتا جنگ یمامہ میں کہ ایک صحابی کا پیر کٹ گیا، وہ جو ظالم تھا اس نے حملہ کیا تو پیر کٹا تو وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کھینچ کے اپنا پیر اپنے ہاتھ سے توڑا، یعنی جسم سے نکالا جو لٹک رہا تھا، اور وہی پیر کھینچ کے اس کافر کے منہ پر مارا۔ اس پر ایسی دہشت قائم ہوئی کہ وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ یعنی اس طرح کا جذبہ تھا صحابہ کا۔ ان تمام جھوٹے نبوت داروں میں دو بندے ایسے کھڑے کیے گئے مغرب کی طرف سے، کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کمزور کیسے کریں۔ مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمانوں پر ہم اتنا ظلم کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، عراق پہ کتنا ظلم ہوا، برما میں کتنا ظلم ہوا، کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں کتنا ظلم ہوا، لیکن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان اتنا ظلم کرنے کے باوجود۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مسلمان تو جہاد کرنے کے لیے، آپ سنتے ہوں گے آئے دن دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 2 نوجوان شہید ہو گئے بارڈر پہ، فلاں کیپٹن شہید ہو گیا۔ جب اس کی ماں کا انٹرویو لیتے اس کی ماں رو تو رہی ہوتی ہے، بیٹا چلا گیا، رو تو رہی ہوتی ہے، لیکن سینہ تان کر فخر سے کہتی ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرا بچہ شہید ہوا ہے، میرے بچے نے ملک کے لیے، کسی نے دین کے لیے، کسی نے اسلام کے لیے دین کی قربانی دی۔ اور جب افغانستان میں امریکن فوج اتری نا، اب تو بھاگ گئی، جب افغانستان میں اتری تو جب یہاں سے امریکن فوجیوں کی لاشیں جاتی تھی نا تو وہاں ماتم، صفے ماتم بچ جاتا تھا، وہ لاش نہیں دیکھ سکتے، ان کا میڈیا لاشیں نہیں دکھاتا تھا، کئی ہزار سینکڑوں کی تعداد میں فوجی جہنم واصل ہوتے تھے، لیکن وہ دکھاتے نہیں تھے، وہاں کوہرام مچ جاتا تھا۔ اگر ایک فوجی کی لاش چلی جائے
اور مسلمان کتنے شہید ہو گئے پھر کھڑے ہو جاتے. یہ مغرب پریشان ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں پھر یہ کھڑے ہو جاتے. انہوں نے کئی سال محنت کی, محنت کرنے کے بعد انہوں نے 4 رزلٹ نکالے, 4 باتیں کہ مسلمانوں سے 4 چیزیں ختم کر دو, مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے. پہلی چیز انہوں نے رزلٹ میں لکھا, ان کو قرآن سے دور کر دو. جب یہ قرآن سے دور ہو جائیں گے نا تو آٹومیٹکلی ان کے دل سے ایمان نکل جائے گا. دوسرا, ان کو حج میں کمزور کر دو. حج جو ہے یہ دیکھیں پلاننگ ہے, یہ چاہے کووڈ کے نام پر پلاننگ کر رہا ہے یہود ہنود جو بھی ہے, کہ بہت طویل ٹاپک ہے, کیونکہ میں اگر ایک ٹاپک پہ بات کروں تو پورا اسی پہ ہو جائے. لیکن صرف سمجھیے گا, توجہ رکھیے گا. 2 سال سے حج نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ وہاں پہ شراب خانے کھل گئے, وہاں پر تاش کھیلی جا رہی ہے, جوئے کے اڈے کھل گئے, رقص و سرور سب کچھ ہو رہا ہے. وجہ یہ کہ مغرب کی سازش ہے, مغرب لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو حج سے دور کر دو, حج کی محبت ختم کر دو. کیونکہ حج یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے. اسلام نے ایک بڑا پیارا ضابطہ دیا ہے, محلے کی سطح پر 5 نمازیں, جن میں 5 مرتبہ لوگ آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے, آج کل ہم سب کے پاس ٹائم نہیں تو ہم ایک دوسرے کا پوچھتے نہیں, جو آ جاتا ہے اس سے ہیلو ہائی کر لیتے. لیکن اسلام کا ضابطہ دیکھیں, 5 نمازیں دی تاکہ 5 نمازوں میں محلے کی سطح پر سب ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے کو اپنا دکھ درد بیان کرے, کوئی تکلیف ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے. اور دیکھیں اسلام کا ضابطہ علاقائی سطح پر جمعے کا اجتماع دے دیا کہ آؤ جمعے میں سب آ جاؤ, ایک ساتھ جمع ہو جاؤ, ایک دوسرے سے ملاقات کرو. دیکھو اسلام کا ضابطہ شہر کی سطح پر عید کا اجتماع ہمیں دے دیا کہ عید میں اور بڑا اجتماع ہوتا ہے, یہ شہر کی سطح دے دی. اور پھر اسلام کا ضابطہ دیکھے عالمی سطح پر سب مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو تو وہ حج ہمیں دے دیا کہ 9 ذی الحج مسلمان اگر کالا ہے, غورا ہے, لمبا ہے, ٹھنگنا ہے, سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور ایک اجتماع میں جمع ہو کر ایک بیان سن کر پوری دین کی اس تعلیم کو دنیا میں پھیلاؤ. یہ اسلام نے بڑا پیارا ہمیں ضابطہ اخلاق دیا. لیکن کفر کی طاقت, حج کو ختم کرنے کی کوشش, مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش, جہاد کے بارے میں آپ سنتے ہیں, جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش. چوتھی بات, مسلمانوں سے عشق رسول نکال دیا جائے. اگر عشق رسول نکل گیا خود بخود ان کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ 4 سازشیں کفر کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کئی صدیوں سے کفر اس مشن پر کام کر رہا ہے کہ قرآن سے دور کر دو. قرآن سے دور کرنے کے لیے اس نے ہمیں موبائل دے دیے, بڑے جدید موبائل دے دیے کہ ان کو موبائل پہ لگا دو. واٹس ایپ کھولیں گے ٹائم ہی نہیں ملے گا, فیس بک پہ جائیں گے تو ادھر قرآن کی طرف جانے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. یہود اور ہنود کسی نہ کسی طریقے سے قرآن, حج, جہاد اور پھر آخر میں عشق رسول نکال دو, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. رہی آج بھی یہ سازش کر رہے ہیں, انہوں نے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا ہندوستان کے اندر. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, پاکستان بننے سے پہلے کا قصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کسی نہ کسی مرد قلندر کو پیدا کیا, اور جب مرزا قادیانی قادیانیت کا کام کر رہا تھا, اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہہ رہا تھا, حضرت سید
پیر مہر علی شاہ بابا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور کیسا کام لیا؟ دل کے کام جس کے بندے کھول لے، کیونکہ ہر دور میں ان سے جو ٹکر لی یہ اللہ کے ولیوں نے لی. اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، یہ کسی دنیا دار کا کام نہیں تھا. حضرت پیر مہر علی شاہ بابا، توجہ دیجئے گا، مدینے گئے. جب مدینے گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے زیارت کروائی. کہا بیٹا مہر علی، پیر مہر علی نبی پاک کی آل میں سے ہے، گولڑا شریف والے بزرگ جن کا اسلام آباد میں مزار پاک ہے. فرمایا بیٹا تم یہاں پر ہو، ہندوستان میں قادیانی دجال اپنی کینچی سے میری شریعت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹا جاؤ اس سے مقابلہ کرو. حضرت پیر مہر علی شاہ کی آنکھ کھولی. آپ واپس جب اپنے گھر یعنی ہندوستان میں آئے، پاکستان تو 1947 میں بنا، اس سے پہلے کی بات ہے. آپ جب ادھر آئے، اس زمین پر قدم رکھا تو آپ نے 2 کتابیں لکھی مرزا قادیانی کے خلاف. آج تک کسی قادیانی نے اس کا جواب نہیں دیا. جب آپ نے 2 کتابیں لکھی، مرزا قادیانی سے لوگ پوچھتے تھے تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، دے پیر صاحب کا جواب دے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ خود اعلان کرتا ہے پیر صاحب مناظرہ کرتے ہیں. پیر صاحب مناظرہ کرتے، مناظرے کا مطلب آپ بھی آ جاؤ میں بھی آتا ہوں، آمنے سامنے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. اور دوسری شرط بھی خود ہی لگا دی کہ کاغذ بھی لائیں گے قلم بھی لائیں گے، دونوں لکھیں گے. جس کی تفسیر اچھی ہوگی علماء کا بورڈ فیصلہ کرے گا، وہ بندہ حق پر ہوگا، اور جس کی تفسیر ٹھیک نہیں ہوگی وہ جھوٹا ہوگا. حضرت پیر مہر علی شاہ بابا نے اس کا چیلنج قبول کر لیا کہ مناظرہ بھی کرتے ہیں. تو بولتا ہے تفسیر لکھیں گے، تفسیر بھی لکھ لیں گے. حضرت پیر مہر علی شاہ بابا اسلام آباد سے چلے، سرحد کے علاقوں سے رابطے کیے، علماء سے رابطے کیے گئے، علماء کو لیا، پیران عظام سے رابطے کیے. ایک پیر صاحب کو میسج بھیجا کہ پیر صاحب آؤ، ختم نبوت کا معاملہ ہے، مرزا قادیانی سے مناظرہ ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو. اور جگہ کون سی رکھی؟ مرزا قادیان نے لاہور کی بادشاہی مسجد. اب اسلام آباد سے ان کو آنا تھا لاہور، بادشاہی مسجد لاہور میں. اب تمام علماء کو لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ بابا چلنا شروع ہوئے. راستے میں پیر صاحب کو دعوت دی. پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے حضرت مہر علی کن کاموں میں پڑ گئے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. حضرت پیر صاحب نے کہا تو پیر بنا بیٹھا ہے اور ہمارے نانا کی عظمت پر بات آ رہی ہے، یہ پیری نہیں، یہ ڈھونگ پن ہے، یہ 2 نمبر پن ہے. آج بھی کئی لوگ اہل سنت کے نام پر آستانے کھول کے بیٹھے ہیں، پیر بن کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نام کے بینر لگاتے ہیں. جب نبی کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو امام صاحب کا کام ہے، وہ کام کریں گے. نہیں، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، چاہے بھلے شارٹ پہنتا ہے، چاہے بھلے چڈی پہنتا ہے، چاہے بھلے پینٹ پہنتا ہے، چاہے بھلے ٹی شرٹ پہنتا ہے، چاہے بھلے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، لیکن جب نبی کا گستاخ اس کے سامنے ہے تو اس کو وہ جواب دینے کا حق رکھتا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا، کہتا یہ میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، تو وہ بندہ ایمان سے گیا، وہ مسلمان نہیں رہے گا کہ جس کے سامنے مصطفیٰ کریم کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے. رہی بات پیر صاحب قافلہ لے کر
لاہور کی بادشاہی مسجد میں پہنچے. اب انتظار کر رہے، مرزا قادیانی آیا ہی نہیں. کافی دیر گزر گئی. کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت پیر صاحب کو جلال آ گیا. کہا آیا نہیں نا، جھوٹا تھا، بھاگ گیا. آپ نے فرمایا کہتا تھا کاغذ لے کر آنا، قلم لے کر آنا. میں تو کاغذ اور قلم لے آیا ہوں. اللہ کے ولیوں کی طاقت سننا چاہتے دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت پیر صاحب فرماتے وہ آتا نا، میں قلم کو کہتا لکھ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا لکھا تھا کہ یہ مرزا قادیانی WC میں منہ پھنسے گا اور بیت الخلا میں جاتے ہوئے مرے گا. قلم نے لکھ دیا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، زمانے نے دیکھا بیت الخلا میں گیا، واش روم کے لیے گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایسے چکر آئے کہ WC میں گندگی میں منہ پھنسا اور کتے کی موت مارا گیا. رہی بات اس کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں. پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی قادیانی اور مرزائی موجود ہے جو اپنے آپ کو شو نہیں کرتے. لیکن اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا نا 1947 میں، یہ مرزائیوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا. آج بھی ان کا جو پلیت کوئی مرتا ہے یہ ربوا میں اس کو دفن کرتے ہیں، لیکن امانتاً کرتے ہیں. انہوں نے ذہن بنایا ہے آج نہیں کل پاکستان ختم ہو جائے گا. لیکن پاکستان تو نوٹ کر لے قیامت تک ختم نہیں ہوگا. اس کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے. تو اس مہینے کی 7 تاریخ انگلش 7 ستمبر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، انہوں نے ذوالفقار بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. بھٹو صاحب کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ذوالفقار بھٹو صاحب شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب سے کہنے لگے علامہ صاحب یہ مسئلہ تو دارالافتاء کا ہے، کسی مدرسے میں لے جائیں. آپ اسمبلی کے اندر لے کر آ گئے کیونکہ شاہ احمد نورانی بھی اللہ کے ولی تھے، پہچان نہیں سکے لوگ. بتانا یہ مقصود. انہوں نے ذوالفقار بھٹو صاحب کو کہا کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ کہ اس ملک کا وزیر اعظم میں ہوں. کہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹ لگا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کو وزیر اعظم مانیں گے؟ کہا نہیں نہیں علامہ صاحب، میں تو اس کو کہوں گا کہ وہ بندہ ذہن کھو بیٹھا، پاگل ہو گئے، چکر میں وزیر اعظم بولے. تو حضرت علامہ صاحب فرمانے لگے بھٹو صاحب مسئلہ حل ہو گیا. جب اس دنیا کی سیٹ کے لیے آپ اپنے برابر میں کسی کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان مصطفیٰ کریم کے برابر کسی کو کیسے مان سکتے ہیں؟ جب علامہ صاحب نے یہ مسئلہ بتایا، ذوالفقار بھٹو صاحب نے کہا کہ لے آئے اسمبلی میں یہ مسئلہ. پھر 7 ستمبر، آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 ستمبر، 4 دن کے بعد منگل 7 ستمبر ہے. 7 ستمبر کی شام تھی، یہی قومی اسمبلی تھی. اس میں قرارداد پاس ہوئی کہ جتنے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ سب کافر ہیں. 295C ABC یہ قانون بنایا گیا اور آج تک موجود ہے. مغرب کوشش کر رہا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دے تاکہ قادیانی کھل کر اپنے گندے ارادوں کو لوگوں میں پھیلا سکے. خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اور یہ قادیانی مال کی لالچ دیتے ہیں، لڑکیاں پیش کرتے ہیں تاکہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایمان سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ختم نبوت اور تمام نبی پاک کی عظمت پر ہم سب
کو پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔